وہ نہیں ہے جو ہم اپنی خواہش سے کریں گے. محبت وہ ہے جو شریعت کا مطلوب ہوگی. مقتضائے شریعت کے مطابق محبت ہوگی تو قابل قبول ہوگی. لیکن میں اپنی خواہش کے مطابق اپنی ٹرمز میں محبت کرنے لگ جاؤں تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی. دیکھا جائے گا اللہ کا رسول ہم سے کیسی محبت مانگتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیسی محبت کا مطالبہ کرتا ہے. تو وہ ایسی محبت کا ہم سے مطالبہ کرتے ہیں جس کا مقتضا اطاعت ہے، فرما برداری. بندہ جس کی محبت کا دم بھرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے. ایک بات میں آپ کو 100 بار کہوں اور آپ اس کی پرواہ نہ کریں اور زبان سے 1000 مرتبہ کہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو کیا یہ محبت تسلیم شدہ ہوگی؟ بلکہ محبت کا تو تقاضا یہ ہے کہ محبوب کہے نہ کہے، جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کی منشا کو بھی جان رہا ہوتا ہے. جو صریح واضح دو ٹوک حکم ہے وہ حکم تو ہر صورت پورا کرنا ہی کرنا ہے چاہے جان چلی جائے. لیکن محبوب کی صرف منشا معلوم ہو تو محب اس منشا پر بھی اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ تقاضا ہے محبت. آئیے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے گزرتے ہیں تو ایک مکان بن رہا تھا جس طرز تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے. گزرتے گزرتے اتنا پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں انصاری کا. حضور گزر گئے، کچھ نہیں کہا. کسی نے جا کے اس انصاری صحابی کو بتایا حضور تیرے گھر کے پاس سے گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار حویدہ نہیں ہوئے، شاید حضور نے پسند نہیں کیا. انہوں نے کدال لیا اور اس مکان کو زمین بوس کر دیا. 2-4 دن کے بعد دوبارہ گزران ہوا تو دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا. فرما سے بلایا گیا، کہا گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا. کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند ہے، سنا تھا آپ کو پسند ہے. میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے. عقیقے سے لے کے ولیمے تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے. کاروبار سے لے کے انداز سیاست تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے. نجی زندگی سے لے کے انداز معاشرت تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے. ایک صحابی ایک عرصے کے بعد مدینہ المنورہ آئے اور آ کے حضور کو سلام کیا. آقا نے اعراض کر دیا، رخ پھیر کے. وہ سمجھے اتفاق ہو گیا تو حضور نے رخ پھیر کے جدھر کیا وہ ادھر سے جا کے حضور کو سلام کر دیا. تو آقا کریم علیہ السلام نے جا کے جب اس سے جا کے ادھر سے سلام کیا تو حضور نے پھر رخ پھیر دیا. اب انہیں یقین ہو گیا کہ حضور ناراض ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حضور کی ناراضگی کا سبب کیا ہے. ہمارا بڑا بزرگ باپ شیخ مرشد مربی ناراض ہو جائے اور ہمیں سمجھ نہ آ جائے تو الٹا ہم بدظن ہو جاتے ہیں کہ کوئی وجہ بھی نہیں ہے. لیکن وہ صحابی صحابہ سے پوچھتے چل رہے ہیں کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی کیا وجہ ہے ناراضگی کی، تم کچھ بتا سکتے ہو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے غور کیا، کہا تو نے یہ جو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے شاید ناراضگی کا سبب یہ. آقا کریم اس کو منع فرما چکے، آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا. ان الذهب والفضة حرام لذکور امت کے مردوں کے لیے سونا چاندی حرام قرار دے دیا گیا. شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو. وہ آگے بڑھے، انگوٹھی اتار کر کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور کیا اس وجہ سے ناراض ہیں؟ یہ رہی. آقا کریم نے انگوٹھی پکڑی اور یہ پھینک دی. ناراضگی کا سبب بھی یہی تھا. صحابہ بیٹھ گئے، وہ بھی بیٹھ گیا، مجلس چلتی رہی. مجلس اختتام کو پہنچی، واپس لوگ پلٹنے لگے تو وہ بھی جانے لگے. تو کسی نے ان کو پکڑ کے کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، شرعاً تم نہیں پہن سکتے لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی دھاگا اٹھا لو. تو صحابی نے جو جواب دیا سنی، اس نے کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا اللہ کی قسم اس انگوٹھی کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پہن لیا. سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، لال ہے، پکھراج ہے، نیلم ہے، کچھ بھی ہے پڑا ہے،
نہیں اٹھاؤں گا. وقت ترا رسول اللہ, اس کو میرے حضور نے پھینک دیا. اب میں اور آپ دیکھیں, ہم کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا, کوئی ایسی رسم تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا, کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جو حضور نے پھینک دیا, کوئی ایسا انداز تکلم تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا, نشست و برخاست کا کوئی ایسا ڈھب تو نہیں اختیار کیے ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا. میں اور آپ اپنے اوپر غور کریں, اگر ہم محبت کرتے ہیں تو محبت متقاضی ہے اس بات کی کہ جس چیز کو محبوب نے پھینک دیا اس کو پھر پھینک دیا, اس کی طرف پھر آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھیں گے. تو یہ محبت تقاضا کرتی ہے, ہم اپنی خواہش کے مطابق محبت نہ کریں کہ جو ہم چاہیں اس طرح سے محبت کریں, بلکہ اللہ کا رسول جیسے ہم سے محبت کا مطالبہ کرے وہ محبت مقبول ہے, اور اس محبت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی وضو فرمانے لگے تو حضور علیہ السلام کہ وضو کے پانی کو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے, بلکہ اس غسالے کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر مل جاتے ہیں, اور جنہیں وہ گیلے ہاتھ اور وہ پانی میسر نہیں آتا وہ صحابہ کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں. جنہ اکھیاں دل بر بٹھیا وہ اکھیاں ہی تک رہیاں, جنہ اکھیاں دل بر بیٹھا وہ اکھیاں ہی تک رہیاں, تو ملیوں کا ساجن ملیا ان آساں ہی لگ گئے. حضور نے جب صحابہ کے اس عمل کو دیکھا تو کہا ما حملکم علی ھذا, تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا, یعنی میں تو حکم نہیں دیا کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دو, نہ قرآن نے کہا کہ ایمان والو نبی کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دینا, قرآن نے بھی حکم نہیں دیا, میں نے بھی تمہیں اس کی تاکید بھی نہیں کی, اور تم اس کے باوجود یہ عمل کر رہے ہو. ما حملکم علی ھذا, تم اس بات پر کس نے ابھارا ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا, سنی قالوا حب اللہ و رسولہ, انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول کی محبت نے ہمیں اس بات پر ابھارا. حضور نے نفی نہیں کی, ان کے اس پیار کو قبول کیا, انہیں اجازت دی. پہلے بھی ہوتا رہا, اب بھی ہوا, بعد بھی ہوتا رہا, بلکہ ایک زمانے میں ایسا ہوا کہ حضور نے اتنے پچھتے لگوائے اور ایک لگن میں حضور کا خون جمع کر دیا گیا. ایک صحابی سے کہا جاؤ اس کو ایسی جگہ بہاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پڑے. وہ گئے اور ایک پتھر کی اوٹ پر بیٹھ کے نوش جان کر دیا. جب واپس پلٹے تو حضور نے فرمایا ٹھکانے لگا, عرض کی حضور ایسی جگہ جہاں کسی قدم نہیں جا سکتے. تو حضور مسکرائے اور فرمایا لعلک شربت, شاید تم پی آیا. اس نے کہا جی حضور. تو آقا کریم نے فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار, اے بیٹے تم نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا. تو ان کی محبت کا رنگ تھا, وہ حضور کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے. تو آقا کریم نے فرمایا ما حملکم علی ھذا, تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا؟ انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں. تو آقا کریم نے اس کی نفی نہیں کی, لیکن ساتھ ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے تو اس کو 3 کام کرنے چاہیے. پہلی چیز فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ, جب بھی وہ بات کرے تو سچی بات کرے. اگر تم مجھ سے دعوی محبت کرتے ہو تو پھر میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ پھر میرا غلام ہو, میرا محب ہو, وہ جھوٹ بولے, یہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی تمہاری ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو اس ہمسائیگی میں آ بسنے کے نتیجے میں وہ آپ سے بہت آسودہ رہے, یعنی آپ ہمسائیگی کا حق ادا کریں. اگر تم میرے سے محبت کرتے تو تمہیں یہ 3 کام کرنے پڑیں گے. سب سے پہلی سچی بات ہمیشہ سچ کرنی, جھوٹ نہیں بولنا. پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے, نہیں کہا بہادر ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے, آخر بشر ہی تو ہے. پھر پوچھا گیا کہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے, فرمایا نہیں مومن سخی ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس کے بخل بھی ہو جائے. تیسری بات حضور سے پوچھی گئی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے, فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ طے ہے, بخل ہو سکتا ہے اس سے, بلکہ حضور نے فرمایا
کہ جب کوئی بندہ صاحب اولاد ہو جاتا ہے تو اس کے اندر دو خامیاں آ جاتے ہیں، مبخلۃ مجبنۃ، اولاد تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا دیتی ہے، تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ اولاد نہیں ہوتی تو بندہ جو ہے وہ اور طرح سے آگے بڑھتا ہے، اولاد کے بعد پھر تھوڑا سا بچوں کو سوچنے لگتا ہے، اس طرح کھلا خرچ کرتا ہے، اولاد ہو تو پھر ان کے لیے کچھ سوچنے لگ جاتا ہے۔ تو مبخلۃ مجبنۃ، اولاد تھوڑا سا بخیل بھی کر دیتی ہے، تھوڑا سا کنجوس بھی بنا دیتی ہے اور تھوڑا سا بزدل بھی بنا دیتی ہے، لیکن کہا کہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مومن کی زندگی ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ حضور کی محبت کا دعویٰ رکھنے والوں یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم غلام رسول ہوتے ہیں، دیکھو ہم عاشق رسول کا ٹائٹل یہ کرتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے اور نہ تمہیں بتانے کی ضرورت ہو، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ تمہاری وضاحت کرتا، تمہارا طرز زندگی، انداز معاشرت بتائے تم حضور کے غلام، لیکن جب تم نیڑے آ جاؤ تو پھر بھی پتہ چلے کہ تم حضور کے غلام ہو۔ یہ نہیں کہ تم دور دور سے عاشق رسول دکھائی دو، غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دو، دور سے تم پکے سچے سونے مسلمان لگو، لیکن جب قریب آؤ تو کچھ اور نکلو۔ جب تم سے کوئی کاروبار کر کے دیکھے، جب تم سے کوئی رشتہ داری کر کے دیکھ لے، کوئی ادھار کر کے دیکھے، تمہاری ہمسائیگی میں آپ سے، پھر پتہ چلے کہ دور دور سے تو اچھا مسلمان لگتا تھا، قریب آیا تو کچھ اور نکلا۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف کی دیکھ کر جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ یہ نہیں کہ تم دور سے اچھے انسان لگو اور قریب آؤ تو کچھ اور لگو، نہیں، تم دور سے دکھائی دو تو پتہ چلے کہ یہ حضور کا غلام ہے، لیکن جب نیڑے آئے تو پھر بھی پتہ چلے کہ حضور کے عاشق ایسے ہوا کرتے ہیں۔ تمہارے بدن سے حضور کے پیار کی خوشبو آئے، تمہاری عادات سے حضور کے رویوں کی خوبصورتی دکھائی دے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری وضع کرنا، تمہارا انداز معاشرت، تمہارا طرز زندگی بتائے کہ حضور کے عاشق ایسے ہوا کرتے ہیں۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگیوں کو حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ڈھالیں۔ محبت کا دعویٰ، محبت کا اعلان، محبت کا اظہار یہ بڑی اچھی چیز ہے، لیکن ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے، اور پوری زندگی اگر اس کی دلیل بن جائے اور ہمیں جو دعویٰ محبت رکھتے ہیں وہ صرف ہمارے ظاہری بشرے پر ہی اس کا اظہار نہ ہو، بلکہ ہمارے باطن میں بھی اس محبت کے جو ہے وہ دلائل موجود ہو، دور سے دیکھ کر کے بھی تو ہمیں کہے کہ حضور کا غلام ہے، اور قریب سے دیکھ کر کے بھی کہے کہ یہ حضور کا غلام ہے، اور حضور کے نوکر اس طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ تو آئیے میں اور آپ آج کی محبت رسول کانفرنس کے اندر یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہماری ساری زندگی حضور کے نام پہ گزرے گی، اور حضور کا لایا ہوا نظام شریعت اور حضور کا طریق، بالخصوص حضور سے تین باتیں ہیں ارشاد فرمائی کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے، اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرے، اس کو تین کام کرنے ہوں گے۔ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، دوسری بات امانت میں کبھی خیانت نہیں کرے گا، اور تیسری بات کہ اپنی ہمسائیگی کے حقوق کا پورا خیال رکھے گا۔ اگر ہم ان تین امور کو حضور کی منشا کے مطابق، حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اختیار کرتے ہیں تو ایک صالح معاشرت کی تشکیل کے لیے ہم اپنا کردار پیش کر سکتے ہیں۔ یہ تین وہ چیزیں ہیں جو ایک اچھے معاشرے کے بنیادی خط و خال ہیں اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کا لازمہ ہے۔ تو آئیے میں آپ کی عزم کر کے آج کے اس اجتماع سے اپنے گھروں کو پلٹے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے لیے بہت ہی نرم دل ہوں گے، اور ان کے ساتھ سچائی کے ساتھ برتاؤ ہمارا رویہ ہوگا، اور ہم اپنے رویوں کی خوبصورتی کے ساتھ حضور کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری وضاحت، ہمارا طرز زندگی، انداز معاشرت حضور علیہ السلام کی محبت کی گواہی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھو ہوئے ہاتھ پہلی رجوعیاں رحمتوں سے بھر، وقت کی بہار نصیب فرما، مقدر کی خزائیں مقصد کر دے، جیے تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار۔ صلی اللہ تعالی
علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کی زیارت کر دی اور آپ نے مجھے دیکھ لیا، میرا خیال اتنا ہی کافی ہے۔ ویسے